www.islamicwaves.com. یہ آیت صرف ایک صحابی کے پاس تھی، ان کا نام ہے خزیمہ بن ثابت۔ تو زید بن ثابت نے انکار کر دیا، میں نہیں لکھتا۔ تو خزیمہ نے ان کو اپنا ایک قصہ یاد دلایا کہ تو جانتا بھی ہے میرے بارے میں اللہ کے نبی نے کیا کہا، کیا کہا ہے، تو وہ میں اب قصہ سنا۔ اللہ کے نبی ایک سفر سے واپس آ رہے تھے، تو ایک دیہاتی آدمی ساتھ تھا، اس کا گھوڑا آپ کو پسند آیا، تو آپ نے فرمایا بھائی بیچتے ہو؟ ہاں بیچتا ہوں۔ کتنے پیسے لوگے؟ کہا کتنے لوں گا، وہ کتنے کا حدیث میں ذکر کرو۔ تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، گھوڑا میرا، مدینے چل کے پیسے دے دوں گا۔ انہوں نے کہا ٹھیک۔ آپ آگے چلے گئے، پیچھے صحابہ آئے، پیچھے پیچھے آ رہے تھے، ان کو نہیں پتا کہ اللہ کے نبی یہ سودا کر چکے۔ تو چند ایک نے کہا گھوڑا بیچو گے؟ تو اس نے کہہ دیا بیچوں گا۔ انہوں نے قیمت زیادہ مت لگا دی، جو اللہ کے نبی نے قیمت بتائی تھی صحابہ نے اس سے زیادہ بتائی، اور کسی کو پتا نہیں تھا۔ تو اس کی نیت بدل گئی، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یا پیسے دو یا گھوڑا میں آگے بیچتا ہوں۔ تو آپ نے کہا یہ کیا کہہ رہے؟ ابھی تو تیرے ساتھ میری بات ہوئی ہے کہ مدینے چل کے پیسے دوں گا۔ کہنے لگا کوئی نہیں ہوئی، یا آپ مجھے ابھی پیسے نہیں دوں، میں آگے بیچتا ہوں۔ اتنے میں صحابہ بھی اکٹھے ہو گئے۔ تو آپ نے کہا بھائی ابھی تو تیری میری بات ہوئی ہے۔ تو وہ کہنے لگا کوئی گواہ پیش کرو۔ کس کے سامنے؟ میں آپ نے کہا تھا۔ اب گواہ تو تھے کوئی نہیں، صرف آپ دو تھے، اور شریعت کا قاعدہ ہے کہ جب تک گواہ نہ ہو تو بات نہیں طے ہو سکتی، چاہے وہ سچی کیوں نہ ہو۔ تو اب سارے اس کو لعنت کرنے لگے، تو کیا کر رہا ہے، اللہ کے نبی سے گواہ مانتا تو شرم نہیں آتی ہے، لیکن گواہی کو نہیں دے رہا۔ تو اس میں کھڑے ہوئے خزیمہ بن ثابت، وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں آپ نے اس کے ساتھ یہی بات کی ہے کہ مدینے چل کے پیسے دوں۔ تو آپ نے فرمایا تو موجود نہیں تھا، تو کیسے گواہی دیتے؟ وہ کہنے لگے آپ ہمیں جنت دوزخ کی باتیں سناتے ہیں، ہم اس کو سچ مانتے ہیں، یہ گھوڑے کی خریداری کو سچ نہیں مانی۔ سبحان اللہ، آپ ہمیں آسمان کے اوپر کی باتیں بتاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں سچ کہا۔ یہ گھوڑا تو میرے سامنے کھڑا ہے، میں کیسے کہوں کہ آپ نے نہیں کہا، آپ نے کہا ہے۔ تو آپ اتنا خوش ہوئے کہ آپ نے اعلان فرمایا آج کے بعد خزیمہ جس کیس میں یہ گواہی دے گا یہ 1-2 کے برابر شمار کیا۔ سبحان اللہ۔ تو پوری اسلامی تاریخ میں یہ ایک ہستی ایسی آئی ہیں جو 1-2 کے برابر ہوتے تھے۔ تو حضرت زید بن ثابت کو یہ بات یا بھول گئی تھی یا ان کے سامنے یہ بات تھی نہیں۔ جب انہوں نے انکار کیا تو انہوں نے سارا قصہ سنایا کہ دیکھو بھائی زید میں 1-2 کے برابر ہوں۔ ہاں بھائی معاف کرو۔ تو یہ آیت ایک آدمی جو 2 کے برابر تھا اس کے گواہی پر قرآن میں لکھی گئی۔ یہ آیت اللہ نے بہت خوبصورت اپنے حبیب کا تعارف کروایا۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، ایک رسول تمہارے پاس آیا ہے جو تم میں سے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تمہارے ساتھ رہا ہے 40 سال، کوئی عیب تو دکھاؤ، کوئی کمی تو دکھاؤ، کوئی وعدہ خلافی دکھاؤ، کوئی جھوٹ دکھاؤ۔ ابو سفیان جیسا جانی دشمن ہر موقع پہ قتل کے پیچھے پڑا ہوا ہے۔ جب رومن امپائر کے بادشاہ نے بلوایا، ہمارے نبی نے اس کو خط لکھا۔ جب رومن امپائر نے پرشین امپائر کو شکست دی تو رومن امپائر کے بادشاہ نے منت مانی کہ میں حمص، ایک شام کا شہر ہے، وہاں سے پیدل جاؤں گا بیت المقدس جو کہ پرانا قبلہ تھا، وہاں پیدل جاؤں گا۔ تو وہ وہاں سے پیدل پہنچا ایرانیوں کو شکست دینے کے بعد۔ تو این اس وقت ہمارے نبی کے صحابی دحیہ کلبی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کا خط لے کر پہنچا کہ
میں تمہیں اسلام کی دعوت دے دی. تو وہ کتابوں کا عالم تھا ہرقل، جس کو ہم ہرکولس کہتے ہیں، ہرکولس ہرقل. اسے پتا تھا کہ نبی آنے والا ہے، تو اس نے کہا پتا کرو بیت المقدس میں کوئی عربوں کا قافلہ آیا ہوا تجارتی. تو پتا چلا کہ ابو سفیان قافلہ لے کر آیا، بلا لیا. تو ٹرانسلیٹرز کے ذریعے سے بات کی. تم میں اس نبی کا سب سے قریبی رشتہ دار کون ہے؟ اور سب سے قریبی ابو سفیان سے. اوپر جا کر ایک بات کی ہو رہا ہے، ابو سفیان بن حرب بن امیہ بن عبد شمس بن عبد المناف، اور محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد المناف. عبد المناف پر دونوں کٹھے ہو رہے ہیں، تو سب سے قریب یہ تھے. تو ان کا میں ہوں سب سے قریب کا آگے آ گیا. وہ آگے آ گیا، کہنے لگے دیکھو جھوٹ نہ بولنا، جو میں نے سچ کہنا. کہنے میں سچ کہوں گا. کہ یہ بتاؤ کہ وہ نبی جس نے کہا ہے میں نبی، وہ کیسا ہے؟ تو ابو سفیان کہنے لگے بہت عالی خاندان والا ہے. سبحان. اور اس نے کبھی جھوٹ بولا؟ کبھی زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا. اس کے باپ دادا میں کسی نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا؟ کبھی نہیں. اس کے ماننے والے جوان ہیں یا بوڑھے ہیں؟ یا جوان ہیں. ماننے والے پکے رہتے ہیں، چھوڑ جاتے ہیں؟ ان کا پکے رہتے ہیں. ان پر جتنی سختی ہوتی ہے اتنا مضبوط ہوتے ہیں یا سختی سے ڈر کے بھاگ جاتے ہیں؟ کہ نہیں، ان پر جتنا سختی کرو اتنا پکے ہو. ادھر آ ستانگر ہنر آزمائیں، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. کہ تمہاری اس کی کبھی جنگ بھی ہوئی؟ ہم ہوئی. کا کیا نتیجہ؟ کہ کبھی وہ جیتا کبھی ہم جیتے. کہا ان میں سے کوئی سختیوں سے گھبرا کے دین چھوڑ کے تو نہیں بھاگا؟ کہ نہیں، آج تک ایسا کبھی نہیں ہوا، کوئی نہیں بھاگا. یہ اس کے سوال تھے جو اس نے ان سے سوال کیے. اور اس کے بعد اس نے کیلکولیٹ کیا، کہا جو تم نے باتیں کی ہیں یہ سب بتاتی ہیں کہ وہ سچا نبی ہے. سبحان. نبی ہمیشہ عالی خاندان ہوتے، کبھی کمزور خاندان میں نہیں آتے. نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتے. اگر اس کے خاندان میں کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوتا تو میں کہتا اپنے پیو دادے کی نقل اتار رہا ہے. نبی کے ماننے والے ہمیشہ نوجوان ہوتے ہیں، بوڑھے بہت کم ہوتے ہیں. نبی کے ماننے والے ہر دکھ کو خوشی سے برداشت کرتے ہیں، دین پہ اور پکے ہوتے ہیں، چھوڑتے نہیں ہیں. اور یہ بھی نبیوں کی نشانی ہے، کبھی انہیں شکست ہوتی ہے کبھی فتح ہوتی ہے. ہمیشہ فتح نہیں ہوتی تاکہ کوئی لالچ میں آ کے کلمہ نہ پڑے. دونوں طرف کے حالات چلتے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، کہ یہ میرا حبیب تمہارے اندر پروان چڑھا ہے، کوئی اس میں عیب دکھاؤ، کوئی کمی دکھاؤ، پھر جیسا میں نے اس کو بنایا ہے اس جیسا کوئی حسن والا دکھاؤ، جمال والا دکھاؤ. ہند بن ابی حالہ سے حضرت حسن نے پوچھا ہمارے نبی کیسے تھے؟ کیونکہ بہت چھوٹے تھے جب اللہ کے نبی فوت ہو گئے. تو کہنے لگے تو حضرت ہند بن ابی حالہ یہ حضرت خدیجہ کے پہلے خامن میں سے ہیں. ہند حضرت خدیجہ کے بیٹے. اور ابو حالہ سے جب شادی کی تو اس سے ہند پیدا ہوئے. تو یہ سوتیلے ماموں لگتے ہیں حضرت حسنین. تو حضرت حسن نے پوچھا ماموں ہند کے نبی بھولیا کیسا کرنے بتاؤ. تو فرمایا کہ کان فخمن مفخما، ایسی شخصیت تھی کہ دیکھتے ہی دل کھنچتا. اطول من المربوب واقصر من المشدد، نہ اتنا لمبا قد کے برا لگے، نہ اتنا چھوٹا قد کے بے روب لگے. اس کے ساتھ ایک عورت کا ساتھ ایک ام بابت کی روایت بیچ میں شامل کرتا ہوں. لم تعده فجلا ولم تزر به صعلا وصيم قصيم في عينيه دعج في صوته سحل
في لحيته كثافة في عنقه سطع أزج أقرن ظاهر الوضاء أبلج الوجه حسن الخلق. یہ میں نے دو روایتوں کو اکٹھا کر دیا. اماں کہتی ہے کہ ایسا روشن چہرہ کہ نور گالوں سے نکلتا نظر آئے، ایسا حسین کہ دیکھنے کو جی چاہے، ایسا حسین وسیم کہ جب دیکھو دوبارہ دیکھنے کا شوق تازہ ہو جائے، دیکھنے سے جی نہ بھرے، ایسا حسین کہ جدھر سے دیکھو حسن ہی نظر آئے، نہ پیٹ نکلا ہوا کہ بدصورت ہو جائے، نہ سر گنجا کہ حسن میں کمی آ جائے، حسین خوبصورت بال نیم گھنگریالے شدید و سواد شعر، سیاہ کالے بال. میرے حبیب دنیا سے گئے تو آپ کی داڑھی اور سر میں 14 سفید بال، 63 سال 4 سال کی عمر پائی 14 یا ایک روایت میں تھا 20 سفید بال تھے یا 14 سفید بال تھے. ان کو آپ نے مہندی لگائی تو فرماتے ہیں کہ خوبصورت عظیم الحامہ، بڑا سر، ان فرقت عقیقتہ فرق وإلا فلا، کبھی مانگ نکالتے تھے اور کبھی سیدھی کنکھی فرماتے تھے. جب کبھی مانگ نکلی ہوتی تھی اور سر سے ٹوپی اتارتے تھے یا پگڑی اتارتے تھے تو مانگ سے بھی نور نکلتا دکھا. کیا میرے رب نے بنایا شاہکار، تو اسی کو میں نے اور تم نے ڈھونڈا. کس کے پیچھے؟ پونڈ کے پیچھے، چند کٹوں کے پیچھے. تو کبھی سیدھے بال کنگھی فرماتے تھے، کبھی بیچ میں یوں ان کو تقسیم کر کے مانگ نکالتے تھے. یجاوز شعرہ شعمۃ اذنیہ اذا وفر، کان کی اس لیے اس کو لو کہتے ہیں، یہاں تک آپ کے بال مبارک ہوتے تھے. کبھی کبھی بڑھ کے گردن تک آئے اور ایک آدھ دفعہ شانوں تک آئے، ورنہ آپ کے عموماً بال یہاں تک تھے. ازہر اللون، رنگ تھا کلیوں جیسا، پھول جیسا نہیں کہ پھول کے رنگ میں چمک کم ہو جاتی. اور جب پھول ابتدا میں ہوتا ہے تو کلی ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے تو پھول ہوتا ہے. تو کلی کے پتوں میں جو چمک ہوتی ہے وہ پھول کے پتوں میں نہیں ہوتی. تو ازہر اللون، کلیوں کی طرح چمکتا ہوا رنگ تھا. واسع الجبین، ماتھا چوڑا تھا. ازج الحواجب، یہ آنکھوں کے اوپر یہ جو بھویں ہیں کمان کی طرح گول تھی. من غیر قرن، یہاں بال نہیں تھے. بینہما عرق یدرہ الغضب، ایک یہاں وین تھی. وین جب کبھی آپ کو غصہ آتا تو وہ وین ابھر آتی تھی اور ایسے 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 اس میں وائبریشن ہوتی تھی. چونکہ ہمارے نبی غصے میں پھٹتے نہیں تھے، نہ ہی اظہار فرماتے، پی جاتے تھے، لیکن اس کا اثر تو باڈی پہ ہوتا تھا. تو وہ یہاں ایسے پتہ چلتا تھا کہ غصے میں. اشم، یہاں سے ناک اٹھا تھا. اپنا العرنین، آگے سے یہاں باریک تھا. فلیع الفم، منہ بڑا خوبصورت گلابی کھلے چوڑا منہ. اور راقت ثنایا، دانت ایسے تھے جب آپ مسکراتے تھے تو دانتوں سے نور دیواروں پہ پڑتا نظر آتا. سبحان اللہ. مفلج الاسنان، ان 4 دانتوں میں اوپر نیچے باریک سا خلا تھا، بالکل ایسے ملے ہوئے دانت نہیں تھے. اشنب، دانت بالکل ایسے بالکل دیوار کی طرف، گول دیوار کی طرح، کوئی دانت آگے کوئی پیچھے، کوئی بڑا کوئی چھوٹا، دانت پہ دانت چڑھا ہوا، ایسا نہیں تھا. تو وہ اتنے خوبصورت جڑے ہوئے اور موتیوں کی طرح چمکتے ہوئے. سہل الخدین، یہ گال بڑے پیارے خوبصورت، نہ ایسے اندر گئے ہوئے نہ چربی کی وجہ سے باہر نکلے ہوئے، خوبصورت. یہ تلألؤ وجهه تلألؤ القمر لیلۃ البدر، آپ کا چہرہ مبارک 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہمارے پاس تشبیہ دینے کے لیے چاند اور سورج ہے، اس کے علاوہ کچھ خیر کوئی نہیں. اللہ کی قسم، نہ چاند سے تشبیہ دے سکتے ہیں کیونکہ اس میں داغ ہے، اور نہ سورج سے تشبیہ دے سکتے ہیں
اس لیے کہ اس میں آگ ہے، اور میرا نبی بے آگ ہے، بے داغ ہے۔ لیکن شاعری میں چلتا ہے اور کلام میں یہ بات چلتی ہے، صحابہ نے بھی کہا، یہ صحابی کی بات بتا رہا ہوں، ہند بن ابی حالہ اور جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور آپ نے سرخ چادر میں ایک دھاگا اس کا کالا اور ایک دھاگا سرخ، یوں تھی، ایک دھاگا سرخ ایک دھاگا کالا، تو سرخ آپ نے چادر جس میں کالا اور سرخ دھاگا تھا وہ آپ نے اڑی ہوئی تھی، تو اوپر 14ویں کا چاند تھا، تو ہم گرد بیٹھے ہوئے تھے، تو جابر کہتے ہیں میں کبھی چاند کو دیکھتا، کبھی آپ کو دیکھتا، چاند کو دیکھتا پھر آپ کو دیکھتا، تو آپ کا حسن چاند پہ چھایا ہوا جان سے زیادہ۔ کفل فی لحیتہ کفافہ، داڑھی آپ کی بڑی خوبصورت بھری ہوئی، میری قدرت بال ہلکے ہیں، آپ کی داڑھی کے بال بھرے ہوئے تھے، گھنے بال اور خوبصورت داڑھی تھے، ایسے گول، اور ایک مٹھ کی قدرتی، آپ نے کبھی کینچی نہیں لگائی، قدرتی ایک مٹھ داڑھی، اس سے آگے گئی ہی نہیں، فی عنقہ سطع، آپ کی گردن سراہی دار اور لمبی تھی، جیسے سراہی کی گردن، ایسے آپ کی لمبی گردن تھی جو حسن کو بڑھاتی ہے۔ فی صوتہ سحر، آپ کی آواز میں ایک روب بھی تھا، ایک جادو بھی تھا، ایک کشش بھی تھی، ایک شیرینی بھی تھی، ایک مٹھاس بھی تھی۔ وہ کہتے مکے والے اس کی نہ سننا، یہ بڑا جادوگر ہے، جو سنتا ہے اس پہ جادو کر دیتا ہے۔ طفیل بن عامر دوسی ایک بڑے عرب سردار ہیں، وہ مکے میں آئے، ان کو قریش نے اتنا ڈرایا، وہ بھائی ادھر ایک جادوگر ہے، ایسا بولتا ہے کہ جو سن لے بس اسی کا بن جاتا ہے، بھائی اس کی نہ سننا۔ تو طفیل کہتے ہیں میں اتنا ڈرا کہ میں نے کان میں روئی ڈال دی کہ سنوں ہی نہ۔ تو میں طواف کر رہا تھا تو میں نے دیکھا ایک جوان بڑا خوبصورت نماز پڑھ رہا تھا، نفل نماز، ابھی نماز فرض نہیں تھی، نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کو دیکھ کر میرا دل کھنچا، تو میں نے لوگ اس کا یہ کون ہے؟ وہی ہے، وہی وہ جو ہم کہہ رہے تھے جادوگر وہ ہے۔ تو خیر کہنے لگے میں عقل مند آدمی ہوں، قبیلے کا سردار ہوں، بچہ بھی نہیں ہوں، میں کوئی اس کی سن کے ایسا کوئی اپنے عقل سے پیدل ہو جاؤں گا؟ میں سنتا ہوں، ٹھیک بات ہوگی تو میں لے لوں گا، غلط ہوگی تو چھوڑ دوں گا۔ تو کانوں سے روئی نہیں کھائی، بڑا کر بیٹھ گیا، کہنے لگا محمد کیا کہتے ہو؟ بعد میں فرمایا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ ہماری بدقسمت یہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، اب تو عربی خود عربی نہیں جانتے، تو ہمارا تو خود عربی نہیں جانتے، تو ہم تو ویسے عجم ہیں، لیکن ہماری وجہ سے بڑی محرومی ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، اور جتنی کچھ جانتے ہیں اتنی جاننے کا کوئی خاص فائدہ کوئی نہیں ہے جب تک اس کے حسن کو آدمی پہچانے نہیں۔ تو جو وہ عرب تھا ہل گیا، کہنے کا فقط بلغنا قاموس البحر، اے محمد دوبارہ کہو، تیرے اس ایک جملے نے ساتوں سمندر پی لیے، ساتوں سمندر پی لیے۔ میں دوبارہ کہا ان الحمد للہ احمدہ واستعینہ واؤمن بہ واتوکل علیہ من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضللہ فلا ہادی لہ۔ کہنے لگا تو کیا کہتا ہے؟ جو کہتا ہے میں ماننے کو تیار۔ کلمہ پڑھے فی صوتہ ساحر، آواز میں کشش، آواز میں جادو، آواز میں روح، آواز میں چھا جانے کی کیفیت۔ ان تکلم علاہ البقاء، جب آپ بولتے تھے تو آپ پہ نور چھا جاتا تھا۔ وَإِن سَكَتَ عَلَاهُ الْوَقَارُ، جب آپ خاموش ہوتے تھے تو آپ پہ وقار کی چادر چڑھ جاتی تھی۔ جو دیکھتا تھا وہ دیکھتا ہی رہ جاتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یوسف علیہ السلام کو دیکھ کر عورتوں نے ہاتھ کاٹے تھے، اگر میرے محبوب کو دیکھتی تو کلیجے کاٹ کے رکھتے۔
لقد جاءكم رسول من انفسکم، یہ میں انفسکم کو بتا رہا ہوں، انفسکم فی عینیہ دعج، آپ کی آنکھ کالی سیاہ اور موٹی، اور اشل، اشل کسے کہتے ہیں؟ لمبی بھی، موٹی بھی ہو، کالی بھی ہو اور لمبی بھی ہو تو اشل، اور اس میں سرخ باریک باریک اس طرح کر کے لکیریں تھیں جو اس کے حسن کو بڑھاتی تھی۔ جب آپ تشریف لے گئے اپنے چچا حضرت ابو طالب کے ساتھ شام، تو ایک وہاں پادری رہتا تھا، اس نے آپ کو دیکھ لیا تو کہنے لگا بھائی تمہاری کل دعوت ہے میرے پاس۔ تو وہ کہنے لگے پہلے تو تم کبھی دعوت نہیں کیا کرتے تھے، کہ بس ایک کام ہے، دعوت ہو گئی، سارے آ گئے۔ تو اس نے آ کے دیکھا سب کو ایسے، تو آپ نظر نہیں آئے، کہنے لگا سارے آ گئے؟ تو انہوں نے کہا ایک بچہ نہیں ہے، وہ اونٹ چرانے گیا۔ وہ کہنے لگا اسی کی تو فائدہ تو میں کھلا رہا ہوں، اس کو بلاؤ۔ تو آپ تشریف لائے، تو آپ کی عمر 12 سال، آپ تشریف لائے تو درخت کے نیچے یہ سارے لوگ بیٹھے تھے اور چھاؤں ختم ہو گئی تھی، سب نے چھاؤں کو کور کر لیا تھا۔ تو پہلے آپ نے یوں دیکھا تو چھاؤں نظر نہیں ہے، تو آپ دھوپ میں بیٹھ، اب وہ جو پادری تھا وہ آپ کو دیکھ رہا تھا ایک ایک حرکت دے کر، اب دھوپ میں جو ہی بیٹھے تو چند شاخوں نے آگے بڑھ کے آپ کو پرسایا، تو وہ آپ کے قریب آئے، آپ کو کھڑا کیا جیسے آپ کی آنکھوں کو دیکھا، پھر کہنے لگا اس کا باپ کون ہے؟ تو ابو طالب فرمانے لگے میں ہوں، کا جھوٹ بولتے، میرا علم کہتا ہے اس کا باپ مر چکا۔ تو انہوں نے فرمایا سچ کہتے، یہ میرا بھتیجا ہے لیکن میری اولاد سے زیادہ مجھے محبوب ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اس کی آنکھوں میں جو، وہ کہنے لگے وہ پادری، اس کی آنکھوں میں جو یہ سرخ لکیریں ہیں یہ سفر کی وجہ سے ہیں یا مستقل ہیں؟ تو ابو طالب نے فرمایا کہ مستقل ہیں۔ تو آپ کی کمر سے کپڑا ہٹایا تو یہاں دو کندھوں کے درمیان مہر نبوت، خاتم النبیین ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین وکان اللہ بکل شیء علیما، وہ مہر نبوت۔ کہنے لگا میرے بھائی اس بچے کو یہیں سے واپس لے جائے، یہ آنے والی نسلوں کا نبی ہے، اگر اس کو دیکھ لیا اس کے دشمنوں نے تو اس کو قتل کر دیا، اس کو یہیں سے واپس لے جائے، یہ آنے والے وقت کا نبی ہے۔ اشکل، آنکھوں میں سرخ ڈورے، مہر نبوت۔ ایک دفعہ ایک بدو نے آپ کے سامنے، ایک جانور ہوتا ہے جنگل میں چھپکلی کی طرح لیکن اس سے کوئی 20 گنا بڑا ہوتا ہے، اس کو ہماری زبان میں گوہ کہتے ہیں، وہ اس کو مار کے لایا تھا اور آپ کے سامنے پھینک کر کہنے لگا کہ اگر یہ گوہ کہہ دے تو نبی ہے تو تجھے مانوں گا ورنہ نہیں مانوں۔ اور اس کو خیال تھا کہ مرا ہوا تو انسان نہیں بولتا تو جانور کیسے بولے گا، جانور تو زندہ نہیں بولتا۔ تو آپ نے اس کو ایسے دیکھا ویسے مری پڑی، تو آپ نے پکارا یا ضب، اے گو، تو اس نے ایک دم آنکھیں کھولی، سر اٹھایا، لبیک وسعدیک یا زین من واف یوم القیامہ، خوبصورت عربی زبان میں کہا میں حاضر، میں حاضر، میں حاضر، میرے نصیب کہ آپ نے مجھے پکارا، میری خوش قسمتی آپ نے مجھے پکارا۔ آپ نے کہا من تعبد، کس کے آگے سر جھکاتی ہو، تیرا معبود کون ہے، کسے سجدہ کرتی ہو؟ کمن فی السماء عرشہ وفی الارض سلطانہ وفی البحر سبیلہ وفی الجنۃ رحمتہ وفی النار عقابہ، میں اس کے آگے سر جھکاتی ہوں جس کا عرش آسمانوں پر ہے، حکومت زمینوں پر ہے، راستے سمندر میں ہیں، رحمت جنت میں ہے، عذاب جہنم میں ہے۔ یہ مجھے واقعہ یاد آیا مہر نبوت سے۔
تو آپ نے فرمایا من انا، میں کون؟ سارا مجمع سن رہا ہے، بدو بھی سن رہا ہے. آپ نے کہا من انا، میں کون؟ تو اس نے کہا انت رسول رب العالمین. اس کو پتا ہے کہ اتنا کہنے سے ایمان مکمل نہیں ہوگا. اس نے اگلا جملہ بولا آپ رب العالمین کے رسول ہیں اور آپ آخری نبی ہیں، آپ کے مت کوئی نہیں. جس نے آپ کو آپ پر جو ایمان لایا وہ کامیاب، جو نہ لایا وہ ہلاک برباد تباہ. اشکل خوبصورت لمبی آنکھیں، سیاہ آنکھیں، سرخ لکیریں، سرما نہیں بھی ہوتا تھا تو اپنی آنکھوں میں سرما لگا ہوتا تھا. اگر یہ جو بال ہیں، یہ جن کو ہم پلکے کہتے ہیں اردو میں، یہ آپ کے بہت لمبے تھے. جو عورتیں یہاں مصنوعی لگا لیتی ہیں ان کو لمبا کرنے کے لیے تو حسن کی چیز ہے، لیکن میرے رب نے اپنے حبیب کو یہ بال بہت لمبے دیے اور آپ کی آنکھوں میں کشش. جب آپ آنکھ اٹھاتے تھے تو کوئی آپ کو دیکھ نہیں سکتا، اس لیے آپ نہیں دیکھا کرتے تھے. کبھی کبھی ایسے آنکھ اٹھاتے تھے تو پھر سارے ایسے ہو جاتے. صرف دو آدمی آپ کو اس کو دیکھ سکتے تھے، ایک ابو بکر ایک عمر، باقی کسی میں ضرورت نہیں ہوتی تھی. چہرہ مبارک کا نظر انداز. لقد جاءکم رسول من انفسکم، یہ اس کا میں آپ کو بتا رہا ہوں. میرا رب کا کوئی ایوہ تو دکھاؤ، کوئی ایسا دکھاؤ اس. پھر اس آیت کو ایک اور طرح پڑھتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم. فا کے اوپر پیش ہو تو یہ شرح ہے، فا کے اوپر زبر یہ بھی اس طرح بھی اس قرآن کو اس آیت کو پڑھا جا سکتا ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم، میں نے ایک رسول بھیجا ہے جس سے کوئی بڑا خاندان والا ہے ہی، جس سے کوئی عالی خاندان ہے ہی. سارے عالم کی نسل کو جوس نکال کے اللہ نے عرب بنایا. سارے عرب کا جوس نکال کے اللہ تعالیٰ نے مضر کو بنایا. آپ کی نسل میں سردار، سارے مضر کی اولاد کا جوس نکال کے اللہ نے قریش کو بنایا. سارے قریش کی اولاد کا جوس نکال کے اللہ نے ہاشم کو بنایا. پھر سارے ہاشم کی نسل کو چھانٹ کے اس میں سے اللہ نے محمد وجود بخشا. من انفسکم، ہے کوئی ایسا خاندان، ہے کوئی ایسا علی نسل جس کا نسل آدم تک جائے؟ کوئی ہے ایسا؟ تو میرے بھائی نے ہمارے جو وراثتی کاغذات ہیں، جو دادے پڑدادے کی جو زمینوں کے وہ نکلوائے انگریزوں کے زمانے تک کے، تو کچھ 16 پشتیں نکلی. 16 تو پتہ نہیں اس سے آگے مسلمان نہیں تھے، اگر مسلمان تھے تو وہ ملی. تو وہ ہم نے بڑے شوق سے لکھوائے اور کمرے میں لٹکائے، اور میں ان کو 50 دفعہ پڑھ کے یاد کرنے کی کوشش کرتا رہا، مجھے نہیں یاد ہوئی. صرف 16 میرے اپنے باپ دادے پڑھ جاتے، 5 منٹ میں جا کے میرا علم ختم ہو جاتا. لیکن میرے حبیب کے باپ دادا آدم تک 80 بنتے ہیں، وہ میرے سینے میں محفوظ ہے. محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لبي بن غالب بن فهد بن مالك بن نضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معاذ بن عدنان بن أورد بن هميصة بن سلامان بن عوس بن بوز بن طلال بن أبي بن عظام بن ناشر بن حزار بن بلطاس بن يدلاس بن طارق بن جعن بن ناحش بن ماقي بن عيفي بن عبقر بن عبيد بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن يثرب بن يحزن بن يلحم بن إرعوى بن علي بن زيشان بن عيسى بن أقنار بن إيهام بن مقصر بن ناحر بن زارع بن سني بن مزي بن عوض بن عرام بن قيدار بن إسماعيل بن إبراهيم بن آدم بن ناحور بن سرور بن رعوب بن فائي بن عابر بن أرفخشار بن سام بن نوح بن لامع بن متوشالع بن إدريس بن يرد بن ملائيل بن قينان بن آنوش بن شيشر بن آدم عليه الصلاة والسلام.
من انفسکم یہ تو اللہ تعالیٰ نے قریش مکہ کو کہا تھا، لیکن اب ایمان والوں کو کہنا پڑ رہا وہ امت محمد، کوئی ایسا کوئی ڈھونڈو تو صحیح، ایسا عالی صفات والا، ایسا عالی نسل والا، عزیز علیہ ما عنتم، اگلی صفت عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں دیکھ کے اس کا دل جل جاتا کہ آپ میرے نبی نے فرمایا میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں، اس وقت عورتیں بھی نماز پڑھتی تھی مسجد میں، پپر بچے بھی ساتھ لے کے آ جاتی تھی، تو آپ نے فرمایا کہ میں نماز پڑھا رہا ہوتا ہوں تو مجھے پیچھے کسی بچے کے رونے کی آواز آتی ہے تو میں نماز چھوٹی کر دیتا ہوں کہ بچے کا رونا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا، کہ میں چاہتا ہوں کہ ماں جلدی سے اپنے بچے کو سنبھال لے، اللہ کے دربار کی حاضری کو چھوٹا کر رہے ہیں ایک بچے کے آنسو پوچھنے کے لیے۔ یہ میرے حبیب کی عزیز علیہ ما عنتم، تمہیں تکلیف میں ڈال کے ہم خوش ہے نا، تمہاری تکلیف دیکھ کے اسے خوشی ہو، تمہاری سہولتیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، سہولتیں ڈھونڈتا پھرتا ہے، چور چور چور، ہاتھ کھڑا آپ رونے لگے، چور کے ہاتھ کرنے ہر کوئی کہتا ہے بہت اچھا ہوا، گانا تو اس پر ایسے ہونا چاہیے، آپ ہو رہے تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کیوں رو رہے؟ کہا ہاتھ کٹے اور میں نہ رو، کیوں؟ کہا آپ نہ کاٹتے؟ کہا یہ شریعت میری تو نہیں، شریعت تو اللہ کی، تمہارے ذمہ تھا تو میرے پاس نہ آتے، وہیں اس کو باہر توبہ کروا دیتے، میرے پاس کیوں آئے؟ عزیز علیہ ما عنتم۔ ایک صحابی سے زنا ہو گیا، مالک اسلم کہا یا رسول اللہ مجھ سے زنا ہوا ہے، مجھے پتھر مار کے ختم کرے، میرے اوپر اللہ کی شریعت پوری کرے۔ آپ نے منہ یوں کیا، جاؤ جاؤ تم نے کوئی نہیں کیا، وہ منہ سے گیا تو ادھر آ گیا، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، تو آپ نے منہ یوں کر دیا، جاؤ جاؤ تم نے کوئی نہیں کیا، وہ پھر ادھر آ گیا، یا رسول اللہ میں نے کیا ہے، آپ نے پھر منہ یوں ادھر کر دیا، جاؤ جاؤ کوئی نہیں کیا، اور پھر ادھر آ گیا، میں نے کیا ہے، چار گواہ ہوں یا 4 دفعہ آدمی کے قرار کرے، جب 4 دفعہ ہو گیا تو آپ بے بس ہو اور اس کو بچانے کے لیے آپ پریشان ہیں، تو آپ نے ایک اور راستہ اختیار کیا، اب بھائی یہ بتاؤ یہ پاگل تو نہیں ہے؟ کوئی ایک آدمی کہہ دیتا ہے یہ پاگل ہے تو آپ اس کو اٹھا دیتے، کہا جی نہیں یا رسول اللہ پاگل تو نہیں، تو یہ بات بھی نہ چل سکی، تو آپ نے پھر ایک اور راستہ اختیار کیا، بھائی یہ نشے میں تو نہیں ہے؟ کوئی ایک آدمی کہتا نشے میں تو چھوڑ دو، کہا جی نہیں نشے میں بھی نہیں ہے، پھر آپ نے کہا پھر اللہ کی حد کو پورا کرو، اللہ کی شریعت کو پورا کرو۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو پھر آپ نے اس صحابی کو بلا کے کھلا دیا، ثابت بن حسان، لو سترتہ بفضلک، کاش تو اسے میرے پاس نہ بھیج اور اسے وہیں سمجھا کے توبہ کروا دے۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا بیک گراؤنڈ، جب ان سے یہ گناہ ہوا دیکھو وہ انسان ہی جس سے خطا نہ ہو، یاد رکھنا، کبھی لوگوں میں پرفیکشن تلاش نہ کرنا، یاد رکھنا آج کا بہت بڑا جرم جو انسان کر رہے ہیں، ہر ایک کو پرفیکٹ دیکھنا چاہتے ہیں، پرفیکشن تو میرے اللہ نے نہیں مانگی، اس نے بھی کاؤنٹنگ کہا ہے، گنوں گا، اگر نیکیاں بڑھ گئی تو معاف کر دوں، گناہ بڑھ گئے چاہے سزا دوں چاہے معاف کرو، اور ہم ہر ایک میں پرفیکشن دیکھنے لگے، جسے میں 50 خوبیاں ہوں ایک کمی ہو تو اس ایک کمی کی وجہ سے ہم اسے ذلیل کر کے رکھ دیں۔ پتہ نہیں اللہ کون سی ادا پسند ہے، اللہ معاف کر دے۔ ہماری نور جہاں جی مرحوم جانے والے ساری زندگی اس نے 6 سال کی عمر میں گانا شروع کیا اور گاتے گاتے مر گئے، کون سا نیکی کا کام کر گئے اور موت آئی 27 رمضان شب بدر، جو رمضان میں مر جائے اور رمضان کی کسی بھی رات کسی بھی دن اس کا کوئی حساب نہیں، ٹھیک ہے، اور وہ مری 27 شب بدر
تو کئی لوگ مجھ سے کہیں گے مولانا صاحب کوئی نور جان ستاوی میں مار کے میں اللہ کے کیس کر کیوں مارے ستاوی اللہ کا مقدمہ کرو. جب آدمی نیگیٹو سوچوں پہ چلتا ہے تو یہاں تک چلا جائے. اللہ جس کو چاہے معاف کر. کوئی ہمارا ٹھیکہ ہے؟ آپ میری برائیاں دیکھنے کے مجاز نہیں ہیں، وہ میرا اللہ ہے. آپ میری خوبی دیکھو، میری برائی نہ دیکھو. میری برائی کو اللہ کیسے بول دو. اور فزیکلی بتا دو اپنے علاقے کا. ایک ہمارے علاقے میں بڑے زمیندار تھے، وہ ذکر بہت کرتے تھے اور جتنا ذکر کرتے تھے اتنی گالیاں نکالتے. اپنے کام سے سنا اور آنکھوں سے دیکھا بتا. گالیاں بھی بہت، ذکر بھی بہت. جب ان کا انتقال ہو گیا تو کسی کو ملے تو انہوں نے کہا میاں صاحب آپ کو گالیاں بہت دیتے تھے، آپ کے ساتھ کیا ہوا؟ کہنے لگے وہ میرے ذکر کو اللہ نے اور گالیوں کو تولا تو میرا ذکر بڑھ گیا تو میری بخشش ہو. تو اللہ نے بھی کاؤنٹنگ رکھی ہے، پرفیکشن مانگی نہیں. جو ٹیسٹ لینے والا ہے اس نے کہا ہے 100 نمبر نہیں مانگا، 51 بس. 50 گناہ ہیں، 51 نیکیاں ہیں، چلو معاف. اور ہم ہر ایک کو کہتے ہیں کہ آدمی کو ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ کہ کرتوت کچھ اور ہے باتیں کچھ اور ہے. ایسی تبلیغ کا کیا فائدہ ہے؟ یہ تو صحیح بات ہے. پہلے اپنے گھر کو دیکھ کر ہمیں تبلیغ کرنا، پہلے اپنے آپ کو دیکھ کر ہمیں تبلیغ کرنا. یہ تو شیطان تمہاری زبان پہ ڈالا. تم یہ دیکھو کہ تمہیں کیا رہا ہے. تمہارا پارسل آئے تو تم کہو کہ تم تو شراب پیتے ہو، میں تیرے ہاتھ سے پارسل نہیں ہوں. تمہارا سامان آئے DHL سے اور جو بھی تمہارے یہاں سلسلہ ہے ڈاک وغیرہ کا، تو تم پارسل دیکھتے ہو یا ڈاکیوں کو دیکھتے ہو؟ اگر تمہارا جو تم گئے تو سائن کر پوچھے دے وہ شرابی ہے، زانی ہے، جواری ہے، چرسی ہے، بھنگی ہے، تم کو دیکھتے نہیں. تم تارے زمین کی بات سنو. اس کو پرکھنے کے لیے تمہیں حق نہیں، وہ اللہ ہوا. اگر میری بات ٹھیک ہے تو لے نہیں ہے تو دیوار پہ مارو. کتنے لوگ تبلیغ سے رکے ہوئے ہیں. کیا تبلیغ کر رہا؟ ہمارا عمل ٹھیک نہیں، ہم تبلیغ کیا کریں؟ ارے بھائی تبلیغ میں ایک نیکی ہے تو کہہ تو صحیح. میرا کہنا بھی ایک وزن رکھتا ہے. جس نے مجھے 3 دن کے لیے کھینچا تھا وہ آج بھی کلین شیپ. تو میں اسے کہتا کیا پہلے بگاڑ کر کے مسلمان بن گیا پھر میں تبلیغ کریں تو میں تو برباد ہو گیا، محروم ہو گیا. کبھی کسی میں پرفیکشن نہ ڈھونڈو، ہمیشہ اس کی خوبیاں دیکھو، برائیاں اللہ کے سپرد کرو. پتہ نہیں اللہ کو کون سی بات پسند ہے معاف کر، اور کون سی نیکی یا کون سا عمل ایسا ناپسند ہے اور اللہ تعالیٰ پکڑ کے جہنم میں ڈال. سنو، ایک تکبر ہوتا ہے پیسے کا، وہ خطرناک ہے، اور ایک تکبر ہوتا ہے نیکی کا، وہ پیسے سے بھی زیادہ خطرناک. نیکی کا تکبر آدمی کو فنا کر دے. اتنا زنا کر کے شراب پی کے آدمی اللہ کی نظروں سے نہیں کرتا جتنا نیکی کے تکبر سے اللہ کی نظروں سے کرتا. اپنے آپ کو کوشش کرو سنوارنے کی، اوروں کے لیے کوئی دوربین نہ لگاؤ، کوئی مائکروسکوپ نہ لگاؤ. معاملہ اللہ کے سپرد کرو. پتہ نہیں اللہ کو کیا بات پسند آئے. تو بھائیو پھر تو دنیا میں کوئی کام ہو نہیں سکتا. کہاں سے جنید بغدادی نئے جو تبلیغ کریں، کہاں سے شیخ عبدالقادر جیلانی نئے جو تبلیغ کریں؟ ہمیں نہیں کریں. پھر تو ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. سارے دن ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اس قابل ہیں مسئلے پہ پڑے ہو سکتے. اور اللہ کی کتاب اور قسموں سے جاؤ گے غالب شرم تم کو مگر نہیں ایسی. غالب نے کیا کہا؟ تو ہم تو کسی نیکی کے بھی کام کیا کریے دیکھنا شروع کریں. ہم خود تو ٹھیک نہیں، اوروں کو کیا کہیں؟ اگر شدت ہیں جماعت کی آستینوں میں مجھے حکم اذان حقیق قوم. 100% کون نمبر دیا؟
اتنا غلط اس کو پھیلایا گیا ہے کہ سارے شریعت کے مزاج کو سمجھے بغیر فتویٰ دے دیا. کیوں کہتے ہیں وہ جو کرتے ہیں؟ یہاں مطلب کیا مطلب ہے؟ جو کرتے ہیں اس کو کہنا چھوڑ دے تو ساری تبلیغ ختم ہو جائے. اگر اگلا جملہ پڑھتے تو پچھلا مطلب خود ٹھیک ہو جاتا. کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون. بہت بڑا جرم ہے تم وہ کہو جو کرتے ہیں. اگلی آیت کا ترجمہ ہو گیا سامنے. بہت بڑا جرم ہے تم وہ کہو جو کرتے ہیں. تو اب میں ایک مثال دیتا ہوں. میں حافظ قرآن نہیں ہوں، ایک میں مثال دیتا ہوں. میں کہتا ہوں اعجاز بھائی یار آپ قرآن حفظ کر دو، تو میرا خود تو عمل نہیں ہے اور میں نے کہا ہے اعجاز بھائی آپ حفظ کر لو، تو جو مطلب ہم سمجھے ہیں اس کے مطابق میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے. تو میرا خود عمل تو ہے میں ان کو کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں نماز اللہ نے کہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں کہتا ہوں تو افکار بھائی آپ نماز پڑھا کرو، تو میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے کہ میں نے وہ بات کی ہے جو میں خود نہیں کرتا. تو کیا عقل اس کو مانتی؟ کیا ایک برا آدمی کسی کو اچھی نصیحت نہیں کر سکتا؟ اچھا، اور اگر ایسا ہو گیا افکار نے نماز پڑھنا شروع کر دی تو الدال والخیر کفاعلہ، جو کسی کو نیکی کا راہ دکھاتا ہے اور کرنے والا شروع کر دیتا ہے تو بتانے والے کو بھی اجر ملتا ہے. اس کی نماز کا اجر مجھے ملنا شروع ہو گیا، ان کے حفظ کا اجر مجھے ملنا شروع ہو گیا. ان پڑھ دیہاتی نے کہا ادھر جا قرآن پڑھ، آپ وہ الف با بھی نہیں جانتا، ادھر پڑھنے چلا گیا. تو اللہ کے نبی کی خبر کیا ہے؟ جب اس کو مولوی صاحب کہیں گے پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بچہ پڑھے گا بسم اللہ، تو سب سے پہلے اس کے باپ کے گناہ معاف ہوں گے جس نے بھیجا، پھر اس استاد کے معاف ہوں گے جس نے پڑھایا، پھر اس بچے کے معاف ہوں گے جس نے پڑھا. تو لما تقولون کہاں چلا گیا؟ لما تقولون ما لا تفعلون کا مطلب یہ ہے جو بات تم نے، جو عمل، جو بات جو تم نے کیا نہیں، جو تم نے کیا نہیں اس کے بارے میں مت کہو کہ میں کرتا ہوں. ساتھ کے بارے میں ہوگا، میں اگلے سے نہیں. لما تقولون ما لا تفعلون، جو عمل تم کرتے نہیں اس کے بارے میں لوگوں کو کیوں کہتے ہو کہ میں کرتا ہوں؟ یہ قصہ ہے. کبر مقتا، بہت بڑا گناہ ہے. اب آیت کا ترجمہ ٹھیک ہوا. بہت بڑا گناہ ہے، کرتے ہو نہیں اور کہتے ہو میں نے کیا ہے. یہ تو جھوٹ ہے، یہ تو دھوکہ ہے، یہ تو فراڈ ہے، یہ تو فریب ہے. اب ہے یہ کبیرہ گناہ. یہ کیسے کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے کہ بے نمازی کسی کو کہہ دے بھائی نماز پڑھ، شرابی کسی کو کہہ دے بھائی شراب نہ پی. کتنے ہمارے علاقے میں نشے والے زمیندار اپنے بچوں کو نہ پی گیا، جو نہ پی گئے تو وہ مجرم ہو گئے. لما تقولون ما لا تفعلون، جو تم نے کیا نہیں اس کے بارے میں مت لوگوں سے کہو کہ میں نے کیا ہے. یہ اپنی ساتھ کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے. نماز پڑھے نہیں اور تکبیر اولا کے ساتھ پڑھی تھی، یہ ہے اس کا مطلب. روزہ رکھا نہیں اور سب سے کہتا کرتا ہے بہت بڑی لگ رہی، بہت بڑا لگ رہا ہے، یہ ہے اس کا مطلب. کبھی ایک پیسہ کسی کو اللہ کے نام پہ نہیں دے گا میں تو کبھی بات ہو گیا ہی نہیں، یہ ہے اس کا مطلب. کہ جو میں کرتا نہیں وہ میں کیوں کہتا ہوں کہ میں نے کیا ہے. یہ مطلب ہرگز نہیں جو میں کرتا نہیں اس کا دوسروں کو کہنا چھوڑ دوں. تو بڑی ہمارا کوئی بات ساری شریر میں سے کہاں سے بٹھاؤ کہ ممبر پر جنید بغدادی شہر کو درد دے. کسی نے پرفیکشن تلاش نہ کرو. تو آپ نے ثابت بن حزال سے کیا کہا؟ لو سترتہ لصوت گئے کیوں بھیجا تھا میرے پاس، چھپا لیتا. کہ یہ کیا قصہ ہے؟ ان سے جو گناہ ہوا جو گیا ابو بکر صدیق کے پاس، بھائی ابو بکر مجھ سے گناہ ہو گیا. تو ہم نے کہا بھائی ماعز توبہ کر، اللہ معاف کرے، چھپ کر اپنے گناہ کو نہ بتا کسی کو. پھر ان کو قرار نہیں ہے
بھائی مارس توبہ کر، اللہ سے معافی مانگ، اللہ معاف کر دے گا. پھر اندر میں آگ لگی ہوئی ہے، چلے گئے ثابت بن حسان کے پاس، انصاری صاحب. ثابت یا مجھ سے یہ گناہ ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کے نبی کو بتا دے. تو وہاں چلے آگے چل کے پتھر پڑے، انتقال ہوا. تو اس پر آپ نے فرمایا کاش میرے پاس تو نہ بھیج، اسے چھپا لیتا، اس سے وہیں توبہ کرا لیتا. عزیز علیہ ما عنتم. 3 دن تراویح کی نماز پڑھائی، چوتھے دن آئے نہیں. سارے راس صحابہ انتظار کر رہے، اب نہیں آئے، نکلے نہیں. فجر کی نماز پڑھانے کے لیے میں دیکھ رہا تھا، ساری رات میں بیٹھے رہے. میں اس لیے نہیں آیا کہ اگر میں نے آج بھی پڑھا دی تو کہیں تم پہ فرض نہ ہو. شفقت، رحمت. اللہ نے خبر دی تیری امت جنت کا 1/3 ہوگی، کرنے کی ضرورت ہے. کاشا اللہ تیری جنت، تیری امت جنت کا 1/2 ہوگی، کرنے کی ضرورت ہے. کاشا تیری امت جنت کا 2/3، 2 حصے تیری امت، 1 حصہ باقی امت ہے. تو آپ نے کہا ٹھیک. آپ نے فرمایا جنت والوں کی 120 صفیں ہوں گی، 80 میری امت کی ہوں گی، 40 باقی. عزیز علیہ ما عنتم. تمہاری تکلیف سے بے چین ہو جاتے ہیں، بے قرار ہو جاتے ہیں. حریص علیکم، تمہارا حرص لگا ہوا ہے کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، کوئی اللہ کی پکڑ کا شکار نہ ہونے پائے. اور ان کے لیے زیادہ سے زیادہ کام تھوڑا کرواؤں، اجر زیادہ دلواؤں. جب یہ آیت آئی حسنۃ فلہ 10 امثالھا، جو ایک نیکی کرے گا اسے 10 دوں گا. یہ تھا انٹرنیشنل لا، آدم سے لے کر ہمارے نبی تک 1/10. جس وقت ہمارے نبی نے ایسی یاد ہے تو سب کے لیے ہے. میرے لیے تو خاص چیز ہونی چاہیے، میرے لیے اس کے مراد تو میری امت کے لیے. آپ تو بخشے بخشائے جنت کے وارث، بلکہ جنت کی چابی آپ کے ہاتھ میں ہوگی قیامت کے دن. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا چلو ٹھیک ہے آپ کے لیے کر دیتے ہیں. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعفہ لہ اضعافا کثیرا. کون ہے نمبر جو اللہ کو قرض دے اور اس کو کئی گنا کر کے واپس کر دے. تو چونکہ اس میں کوئی وہ نہیں تھی، کوئی عدد، کوئی ضرور تقسیم نہیں تھا، ایک مبہم بات تھی، یعنی واضح بات نہیں تھی. تو پھر میرے نبی نے کہا ضد امتی، تھوڑا اور زیادہ کر علی سنا علی، تمہارا تمام اسے لگا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ کا چلے آپ کے خاطر چیزیں آئے بتا دیتے ہیں. کیا مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبة انبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. اے میرے محبوب، اے میرے حبیب، آپ کی امت میں جب ایک نیکی کرے گا 700 گنا نیکی کرے گا. 1 روپیہ میرے نام کا خرچ کرے 700 لکھوں گا. خوش ہو حریص علیکم. نہیں آتا ابھی بھی خوش، اور زیادہ اور زیادہ ہے. تو پھر میرا اللہ کا اچھا میرا حبیب لگتا ہے تو یہ غلط تقسیم پہ راضی نہیں ہوگا. انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب. پھر امت میں صبر والوں کو بے حساب، بے حساب کھلا چیک، بے حساب کا بس اب میں راضی. حریص علیکم، تمہارا تمنا لگا ہوا ہے، تمہارا حرص لگا ہوا ہے. ایک صحابی ہیں، رمضان کے روزے آ گئے، اور روزے فرض ہوئے جیسے پہلے فرض سے 24 گھنٹے کا روزہ، افطاری سے افطاری. تو ایک صحابی سے اونٹ چلانے والے، کھیت میں کام کرنے والے. اور ٹائم کیسے شروع ہوتا تھا؟ مغرب کے بعد آنکھ لگ جاتی تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا، نیند آ گئی اگلا روزہ شروع. تو وہ گھر تشریف لائے تو بیوی سے کہنے کے کوئی افطاری، تو کہنے کہ میں آپ کے لیے کوئی تازہ انتظام کرتی. وہ اندر کچھ بنانے بیٹھ گئی، وہ 4 پائی بیٹھے، آنکھ لگ گئی، سورج ڈوب گیا، وہ سو گئے. وہ آئیں تو آگے وہ سوئے پڑے، کہنے لگے حلق کا مارا گیا تو اب کیا ہوا؟ اگلا روزہ شروع ہو.
اتنے غمگین ہوئے، اتنے دکھی ہوئے کہ اللہ کو حکم تبدیل کرنا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بتایا، اچھا میرے حبیب میں دیکھ رہا ہوں آپ غمگین ہو گئے، میں آپ کی موت کو اجازت دیتا ہوں، سحری بھی کھائیں افطاری بھی کھائیں، کلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ثم أتموا الصيام إلى الليل. اگر حبیب نے دیکھ لیا آپ بہت غمگین ہو گئے، میں اجازت دیتا ہوں سحری بھی کھائیں افطاری. عزیز حریص علیکم، حریص کہ میری امت میں کوئی جہنم میں جانے نہ پائے، ان کے لیے سہولتیں اکٹھی کرو. پھر بالمؤمنین رؤوف رحیم. کمال کر دیا، اللہ کے ذاتی نام ہے رؤوف رحیم، ہے نا. ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم. اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام نہیں دیے، اپنے حبیب کو اپنے دو نام دیے، دو نام. اللہ اپنے بارے میں کہتا ہے بالناس، میں ساری کائنات کے انسانوں کے لیے رؤوف رحیم، فرق کرتا خالق اور مخلوق کا. اور اپنے حبیب کے بارے میں فرماتا ہے بالمؤمنین رؤوف رحیم، یہ اپنی امت کے لیے بڑے رؤوف ہیں، بڑے رحیم. کیسے رؤوف رحیم ہیں؟ آپ حضرت عائشہ کے گھر میں تشریف لائے. حضرت عائشہ سب سے محبوب بیوی. اللهم هذا قسمی فيما املك ولا تؤاخذني فيما تملك ولا املك. اے میرے رب، میں اپنی بیویوں میں انصاف کرتا ہوں، میں انصاف نہیں کرتا ہوں، لیکن عائشہ سے میری محبت زیادہ ہے، اس میں میری پکڑ نہ فرما. اور زندگی کے بیماری کے دن آپ کی تمنا تھی میں عائشہ کے گھر گزاروں، اور عائشہ رضی اللہ عنہا کے سینے پر سر رکھ کے آپ نے اللہ کو جان دی گئے. اتنی محبوب بیوی. انہوں نے ایک دن کہا یا رسول اللہ میرے لیے دعا تو فرمائیں. تو ہم نے کہا اللهم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اسرت وما اعلن. یا اللہ عائشہ کے اگلے پچھلے گناہ معاف فرما، اور جو سامنے کیے جو چھپ کے کیے وہ بھی معاف فرما. تو عائشہ رضی اللہ عنہا اتنے خوش ہو کے زمین پہ لیٹ گئے اور ایسے لوٹ پوٹ ہونے لگے. تو آپ نے فرمایا عائشہ بڑی خوش ہوئی، اتنی بڑی دعا دی. عائشہ انہا لدعوتی لامتی کل یوم، تیرے تو کہنے پر تجھے دعا دی، یہ دعا روزانہ میں اپنی امت کے لیے مانگتا، روزانہ یہ میری دعا ہے میری امت کے لیے. رؤوف الرحیم. میدان معاشر میں آئے گا ممبر، میرے اللہ کہیں گے میرے حبیب بیٹھو، تو آپ فرمائیں گے مجھے خیال آئے گا اگر میں بیٹھ گیا تو یہ ممبر دے کے مجھے جنت میں نہ چلا جائے اور میری امت پیچھے اکیلی نہ رہ جائے. تو میں اللہ سے ایسے مانوں گا کہ ممبر پہ ہاتھ رکھ دوں گا، بیٹھوں گا، وہ نیچے کھڑا رہوں گا اور ممبر پہ ہاتھ رکھوں گا اور انتظار کروں گا کہ میری امت کا حساب ختم. جہنم کو لایا جائے گا اور چیخ مارے گا. اس کی چیخ سن کر سارے نبی رسول فرشتے انسان جنات مرد عورت بوڑھے جوان نیک بد سب زمین پر گر کر کہیں گے یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا رب نفسی نفسی، یا میری جان، یا میری جان، یا میری جان. یہاں تک کہ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے یا اللہ آج کسی کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا سوال نہیں کرتا، میری جان بچا. ایک ہستی ہوگی جس کی آواز ہوگی یا رب امتی امتی، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. یہ آواز اتنی بلند ہوگی کہ چھا جائے گی ساری آوازوں پر. مڑ کر دیکھیں گے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ پھیلائے، جھولی پھیلائے، ہاتھ اٹھائے، اللہ سے کہہ رہے ہیں یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت، یا اللہ میری امت. میں ساری زندگی لگا رہا ہوں، میں اللہ کے نبی کی تعریف کا ایک ذرہ نہیں بیان کر سکتا. اور میں نہیں، دنیا کے 600 کروڑ 700 کروڑ انسان کیا تک اللہ کے نبی کی تعریف لکھتے رہیں، بولتے رہیں، سوچتے رہیں، ایک ذرہ نہیں ادا ہو سکتا. صرف میں نے ایک آیت کا مختصر سا خاکہ پیش کیا ہے. اس پر میں اگلی بات کہنا چاہتا ہوں کہ جس محبوب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی اللہ دے کہ امت کے لیے بہت مہربان ہے،
امت سے بہت محبت کرتا ہے، امت کے لیے بہت درد اٹھاتا ہے، امت کے لیے بڑا بے چین ہے، امت کو ہر نقصان سے بچانا چاہتا ہے، امت کو ہر موقع بچانا چاہتا ہے، امت کو جہنم سے بچانا چاہتا ہے، امت کو جنت میں لے جانا چاہتا ہے، امت کو دنیا کی عزتیں دینا چاہتا ہے، دنیا کی ذلتوں سے بچانا چاہتا ہے۔ یہ اللہ کی گواہی ہے، اس کے بعد کسی گواہی کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس کے بعد اگر میرا نبی کوئی مجھ سے کہے گا کہ ارے جنید یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا، تو کیا خیال ہے؟ میرے ذہن میں نہیں بنتا کہ میں سر جھکا دوں۔ ماں باپ کی محبت وہ نہیں ہے۔ ماں باپ کی محبت کو کون سا قرآن دلیلیں پیش کر رہا ہے؟ اپنے نبی کی جو قرآن دلیلیں پیش کر رہا ہے کہ میرا نبی تمہارے لیے ایسا ہے، ایسا ہے، ایسا ہے۔ تم تھوڑا سا اولاد کے لیے تھکتے ہو، تمہارا حق بن جائے، بیٹا یہ نہیں کرنا میں کروں گا، بیٹا یہ کرنا میں نہیں کروں گا، تو تمہارا دل پھٹ کے رہ جائے۔ حالانکہ تم نے صرف اس کو جانا ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، اور ادھر میرا حبیب ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ کہتے ہیں میری امت نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا، 90% نماز چھوڑ۔ ساری دنیا کو کیلکولیٹ کرو تو شاید 5% پہ جا کے بات پہنچ، کیونکہ دنیا میں 20 ملک ایسے ہیں 100% مسلمان کسی کو کلمہ بھی نہیں آتا۔ اگر ساری دنیا کے مسلمان کو جمع کرو تو شاید 5% مسلمان نمازیں نہیں، یا چلو 10 لگا لو، اللہ کرے 10%۔ اب میں یہ ساری جو میں نے پیچھے 1 گھنٹہ بیان کیا ہے اس کو ذہن میں رکھ کر اب اس بات کا وزن کریں۔ میرے حبیب کہہ رہے ہیں الصلاۃ، دنیا سے یاد ہوئے میری امت میں جا رہا ہوں، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ یا اس کے بعد گنجائش ہے کہ کوئی کہے کہ نہیں پڑھی جاتی، دعا سے کرو۔ اب میرا نبی فرماتا ہے الصدق ینجی والکذب یہلک، میری امت سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، کہ سچ عزت دیتا ہے، نجات دیتا ہے، جھوٹ ہلاک کرتا ہے۔ اس کے بعد کسی کو گنجائش ہے کہ وہ جھوٹ بولے، پیپر بنانے کے لیے جھوٹ بولے، سودا بیچنے کے لیے جھوٹ بولے، ٹیکس بچانے کے لیے جھوٹ بولے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بولے۔ پیچھے کہنے والا کون ہے؟ جس کی محبت کی گواہی اللہ دے رہا ہے، جس کے شفقتوں کی گواہی قرآن دے رہا ہے، تو وہ اپنی امت کو تکلیف میں ڈال سکتے ہیں؟ جب وہ کہہ رہے ہیں سچ بولنا، جھوٹ نہ بولنا، تو میرے نفع کی چیز پرواہ ہے، کبھی میرا نقصان نہیں چاہتا۔ ماں باپ میں تو آپ کو سنایا فیضان میں بیٹا کتنے واقعات، باپ نے بیٹے کو قتل کر دی۔ میرے حبیب کی شفقت پر قرآن گواہ ہے، تو اب اس محبت کے ساتھ فرمایا میری امت جھوٹ نہ بولنا۔ آپ نے فرمایا میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے، میرا ہے تو دو نہیں کرے گا، ایک جھوٹ نہیں بولے گا، ایک دھوکہ نہیں دے گا۔ اور آج مسلمان اور جھوٹ ایک چیز بن چکے ہیں، مسلمان اور دھوکہ ایک چیز بن چکے ہیں، مسلمان اور ظلم ایک چیز بن چکے ہیں، مسلمان اور فراڈ ایک چیز بن چکے ہیں۔ ساری سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو جھوٹ بولے گا، جو دھوکہ دے گا، جو ظلم کرے گا، وہ خود بھی تباہ ہو جائے گا، اپنی نسلوں کو بھی تباہ کر جائے گا۔ اور ساری سیرت کا نچوڑ بتا رہا ہوں، جو سچ بولے گا اور دیانتداری سے کام لے گا اور کسی پر زیادتی نہیں کرے گا، اللہ اس کو اس کی نسلوں کو آباد کر دے گا۔ 3 چیزیں جس مرد میں عورت میں آ گئی، جس معاشرے میں، جس قوم میں، جس ملک میں آ گئی، اللہ اسے ذلت دے کے رکھے گا، ایک ظلم، ایک جھوٹ، ایک دھوکہ۔ 3 چیزیں جس مرد میں آ گئی، عورت میں آ گئی، ملک میں آ گئی، قوم میں آ گئی، اللہ انہیں عزت دے کے چھوڑے گا، چاہے وہ اللہ کو گالی نکال دیں۔ آگے فیصلہ الگ ہوگا جنت اور جہنم کا، یہاں اللہ نے عزت دے کے چھوڑے گا، جو سچ بولیں گے، جو انصاف کریں گے، جو دیانتداری سے کام دیں گے، جو دھوکہ نہیں دیں گے، ان کے لیے عزت اتنی ہی
یقینی ہے جتنا میں آپ کے سامنے رکھا ہوا بات کر رہا ہوں، جسے یہ ایک حقیقت ہے، اللہ کی قسم یہ حقیقت ہے، جو سچا ہوگا، جو جانتدار ہوگا، جو انصاف والا ہوگا، وہ کبھی رسوا نہ ہوگا، جو جھوٹا ہوگا، جو دھوکے باز ہوگا، جو ظلم کرے گا، اللہ سے کبھی کامیاب نہیں کرے گا، کبھی عزت کی زندگی میں دیکھے پوری امت کیوں ذلیل ہے، کسی امریکہ کی کوئی سازش نہیں ہے، کسی یہودی عیسائی کی کوئی سازش نہیں ہے، دل کے پھپھولے دل اٹھے سینے کے گاؤں سے اس گھر کو آگ لگ گئی گھر کے چراغ سے، فلاں نے سازش کی فلاں نے سازش کی نہیں، تو ادھر ادھر کی نوات کر یہ بتا کے قافلہ کیوں لٹا، مجھے رہزنوں سے گلا نہیں، تیری رہبری کا سوال ہے، میرے جھوٹ بولنے پر تمہاری تو حکومت محنت ہے کر کے جھوٹ نہ بولو، پھر بھی نہیں تم نے چھوڑ، تو کوئی سازش ہوتی ہے تو میں کہتے جھوٹ بولو، کوئی سازش ہوتی ہے کہ گھر پھیری کرو، وہ تو اپنے اندر کے جراثیم ہیں۔ میرے بھائیوں آج ایک ہم نے اپنے نبی کی قدر نہیں کی، کہنے روکنے والا کون ہے؟ روکنے والا تو میری امت جھوٹ نہ بولنا، اور میری امت ظلم نہ کرنا، اور میری امت دھوکہ نہ دینا، کہنے والا کون ہے؟ سامنے چند کون ہیں یا اپنے کاغذات ہیں، میرے کاغذ ٹھیک ہو جائیں، اس پر جھوٹ چل رہا ہے، دھوکہ چل رہا ہے، میں 4 پیسے ٹیکس سے بچا رہا ہوں، اس پر جھوٹ چل رہا ہے، دھوکہ چل رہا ہے، وہ ایک سچ پر ساری دنیا قربان کی جا سکتی، ایک سچ پر، اچھوں سے برے بروں سے اچھے ہمیشہ پیدا ہوتے چلے آئے، اہل بیت کو ذبح کرنے کا سبب بننے والا یزید 3 بر اعظم کی حکومت چھوڑ کے مارا، اور اس کے بیٹے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 22 برس کی عمر میں حکومت سنبھالی، 22 برس جوانی کی عمر، اور 3 بر اعظم کو دشمن نہیں چھوڑا اس نے، 40 دن حکومت تھی، 40 صرف، اور اس کے بعد سب کو اکٹھا کیا اپنے خاندان بنو امیہ، اور فرمایا کہ میرے بھائیوں جس تخت کے نیچے حسین کا خون گرا ہو میں اس تخت پہ لعنت بھیجتا ہوں، یہ ہے تمہاری حکومت جس کو مرضی دے، چھوڑ دی 3 بر اعظم کی حکومت 22 سال کی عمر میں، چھوڑ دی کہ میں اللہ سے ملنے والا ہوں، میں اللہ کو ناراض نہیں کر سکتا، سچائی پر اتنی بڑی حکومت کو قربان کر دیا۔ ہمارے نوجوان کاغذ کے پیچھے جھوٹ کو، کاغذ بنانے کے پیچھے لڑکیوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، پیپر میرج کر رہے ہیں، کیا مسلمان کی یہ شان؟ کیا روٹی صرف انگلینڈ میں ملتی اور کہیں نہیں ملتی؟ میں تو چاڈ گیا ہوں، جبوتی گیا ہوں، کیمرون گیا ہوں، دنیا کے فقیر ترین ملک، وہ بھی رات کو روٹی کھا کے سوتے ہیں، بھوکا کوئی نہیں سوتا ہے، چھت کے نیچے تمہاری تو چھت ہے ہی اپنی، سارے جتنا بینکا دے بڑے اور چپراسی، تو ان کے تو اپنے گھر کا جھونپڑا ہی ہے، اپنا گھر ہے، تو مسلمان میرے نبی نے فرمایا جھوٹ نہ بولنا، دھوکہ نہ دینا، آپ کی عادت مبارک تھی، آپ کے 24 گھنٹے کا تھوڑا سا نقشہ بتا، فجر کی نماز پڑھ کے آپ اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھتے اور ایسے چوکڑی مار کے بیٹھتے، پھر آپ کبھی دنیا کی باتیں ہوتی، کبھی ہنسی مذاق کی باتیں ہوتی، www.islamicwaves.com